بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، افغانستان کی سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان کے مسلسل دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، اور اتوار اور پیر کی درمیانی شب بھی مسلح عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کی جانب سے یوب کینٹ پر حملہ کیا گیا، اور یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کی مختلف مقامات پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اور آخر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بڑے واضح انداز میں افغانستان میں موجود طالبان کی گورنمنٹ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ نے جو دوحہ معاہدہ کیا تھا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستان کا شکوہ بالکل بجا ہے، اور پاکستان بہت کلیئر یہ بات کر رہا ہے، اور صرف یہ بات افغانستان تک ہی محدود نہیں ہے۔ آرمی چیف صاحب ایران کا دورہ کیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے جا کر خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بات کی، اور پاکستان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اور جب خصوصاً آپ یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کو ماحولیات کے مسائل کا سامنا ہے، غربت کے مسائل کا سامنا ہے، اور دیگر بڑے مسائل ہیں، تو ان مسائل سے آپ کی توجہ اس وقت بڑھ جاتی ہے، اس وقت ہٹ جاتی ہے جب نان اسٹیٹ ایکٹرز کسی جگہ بیٹھ کر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں کہ جو امن و امان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار جناب حافظ طاہر خلیل صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب، آپ تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ہمایون خان صاحب، اور رشید صافی صاحب صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ حافظ طاہر خلیل صاحب، بتائیے گا کہ یہ جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی ایک کا نام لیں تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ مسلسل یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آرمی چیف صاحب نے بھی اور وزیر دفاع نے بھی بہت کلیئر انداز میں، آخر کتنا تنگ آمد بجنگ آمد، اس کے مصداق اب کھل کے بات کرنا شروع کی ہے، تو آپ خود کیسے دیکھتے ہیں سارے عمل کو؟ بہت شکریہ سبق صاحب۔ بات یہ ہے کہ افغانستان میں امریکی انخلا کو اب تقریباً 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور امریکی انخلا کے بعد یہ توقع ہو چلی تھی کہ افغانستان سے جو دہشت گردانہ واقعات ہیں صحیح، ان میں کمی آئے گی، اور اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان بہت قریبی تعلقات کے ساتھ مل کر جو ہے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور دہشت گردی کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ صحیح، اور پاکستان نے اس سلسلے میں افغانستان کو ہر ممکن تعاون کی بھی پیشکش کی، اور خود افغانستان میں انفراسٹرکچر کے قیام کے سلسلے میں بھی صحیح، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ جو دیگر انفراسٹرکچر ہے، جس میں ٹیکسز کا نظام قائم کرنا ہے، صحیح، جس میں وہاں ٹرانسپورٹ کے قیام کی سہولتیں ہیں، جس میں وہاں ریلوے کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، یہ دیگر تمام شعبوں میں پاکستان نے افغانستان کو تعاون کی پیشکش کی۔ اچھا طارق خلیل صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہمایون خان صاحب آپ تھوڑا سا مجھے ذرا بتائیے گا کہ ہمارے وزیر دفاع نے یہ بات کہی ہے کہ افغانستان پڑوسی ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، تو یہ مطلب ہے کہ ناراضگی کا ایک بہت بڑا اظہار ہے اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ مجبوراً وزیر دفاع کو اتنا بڑی بات کہنا پڑی۔ دیکھیں سبوق صاحب، یہ بہت بڑی ہسٹری ہے، جی جی اور اس کی آپ بات کریں۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ سر اس وقت ہم 60 لاکھ کے قریب جو ہے افغان ریفیوجیز جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم نے پچھلے 40 سے 50 سالوں میں پناہ دی ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی ہمسایہ ممالک اور جو ہمارے ایک حق ہوتا ہے وہ کیا۔ لیکن ابھی تو ہم ذکر کر رہے ہیں پچھلے 2 سالوں کا، اور پرٹیکولرلی پچھلے 1 سال سے نومبر کا، جس طرح آپ نے ذکر کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کو توڑا، اور اس کے بعد ساری چیزیں کی۔ یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ایشو ہے، اور اس کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ اس خطے کے اندر بہت ساری اور زیادہ تنظیمیں ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی انٹرسٹ یہاں پہ بہت سارے ہیں۔ اس خطے میں پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ہم نے انڈیا کا رول بڑے عرصے سے دیکھا ہوا ہے، جو آپ کلبھوشن یادو سے لے کے اور جو مختلف اور واقعات ہیں جس میں ان کی طرف سے یہاں پہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ ایسے عناصر ہیں افغانستان میں ابھی بھی جن کو ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ ان کی مختلف کاؤنسلیٹس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور بہت ساری ڈفرنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو کر رہی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ یہ خطہ پرٹیکولرلی، اور پھر جو براڈر خطہ ہے جس میں چین ایک ابھرتا ہوا ایک کینڈیڈیٹ ہے، اس کو کسی طرح روکا جائے۔ وائی ایس کے سی پیک کے خلاف بھی یہاں سے بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے جس میں افغان جو پاپولیشن ہے یا جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا شامل ہونا،
تو ہماری جو وزیر دفاع صاحب کی جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان دوحہ معاہدے کے تحت جو انہوں نے کیا امریکہ کے ساتھ، وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب وہ نہیں ہوگی اس کے بھی مختلف عناصر یہ ہیں کہ ان کی کب ایشوز ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سر جو یہاں پہ پوری چیزیں جو آ چکی ہیں ان کو کسی طرح سے ٹھیک کیا جائے. اب ہم وہ ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں جب وہاں کی موجودہ حکومت ہے وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے، ریئلائز کرے، اور اس ریئلائزیشن کے بعد ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے جو کہ وہ نہیں کر رہے. تو یہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جو وزیر دفاع کی جو کامنٹ، اور پھر آپ نے آرمی چیف کا بھی ذکر کیا، یہ ابھی کی بات نہیں، پچھلے چند مہینوں سے مسلسل ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو افغانستان کی حکومت کے اندر ہے کہ آپ وہاں پہ کانکریٹ ایکشن لیں. دیکھیں یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس میں افغانستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات آئے، ان کی طرف سے بھی سپورٹ کی بات کی گئی، لیکن اب وہ نہیں ہو رہی. اور مسلسل یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے ایک سال کے اندر آپ دیکھیں تو افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر بے تحاشا مختلف حملے ہو چکے ہیں، اور نہ صرف پاکستان کے اوپر بلکہ پاکستان کے دوستوں کے، جس میں چین بھی ہے، جس میں اور ایسے انٹرسٹ ہیں. تو اور وہ لوگ ہم سب دیکھیں افغانستان کی سرزمین سے آتے ہیں، پاکستان آ کر کرتے ہیں، لیکن افغانستان میں ہمارے جو آرمی چیف صاحب بھی اور وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سیف ہیون بنے ہوئے ان کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، خود افغانستان بھی ایک پروسیس کے اندر ہے، بڑی مشکل صورت ہے. رشید صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیں، آپ بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو حل کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے ہم جو غلطی کر رہے ہیں شروع دن سے طالبان کے حوالے سے، وہ میری نظر میں یہ ہے کہ گڈ اور بیڈ کی جو ہماری اصطلاح ہے کہ یہ طالب اچھا ہے، یہ طرح ہے، وہ طالب اچھا کر رہا ہے، یہ طالب برا کر رہا ہے، یہ ہماری سب سے پہلی غلطی ہے. میں زیادہ ماضی میں دور نہیں جانا چاہتا، لیکن تقریباً 2 سال پہلے، اب 2 سال قریباً ہونے کو ہے، جب فال آف کابل ہوا اور یہاں پہ اس وقت کی حکومت نے بہت ہی جشن منایا اور بہت ڈول پیٹے کہ طالبان اب بدل چکے ہیں. تو اسی پلیٹ فارم پہ میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ طالبان بدلے نہیں ہے اور نہ بدل سکتے ہیں. پہلے ان کا جو امیر المومنین تھے ملا عمر تھے اور اب ملا ہیبت اللہ ہو گئے، اتنی ہی اس میں تبدیلی آئی ہے. باقی طالب پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، وہ یہاں پہ کارروائی کرے، وہ وہاں پہ عسکریت پسندی کرے. لیکن رشید بھائی مجھے ایک بات یہ بتائیں نا کہ آپ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ وہ بدلے نہیں ہیں، لیکن آپ کو بدلنا تو ہوگا، کیونکہ جب آپ کا ملک دوسرے ممالک کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا، وہاں دہشت گردی کے اڈے قائم ہوں گے، پرابلم ہوں گے، تو مجھے بتائیں کہ پھر چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. پہلے تو میں مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں. ایک تو طالب جہاں پہ بھی ہے ان کا نظریہ ایک ہے، ان کی جو سوچ ایک ہے. تنظیمی طور پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو مختلف تنظیمیں جس نے آپ نے ارشاد فرمایا شروع میں کہ ٹی ٹی پی بھی ہے، احرار بھی ہے، مجاہدین بھی ہے، 200 نام ہے. میں تنظیمی لحاظ سے نہیں بات کر رہا، میں نظریاتی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سوچ ان کی ایک ہے. وہاں پہ جو پاکستان کا طالب ہے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ مانے یا نہ مانے. اور ماضی میں جب یہاں پہ ٹی ٹی پی سٹرانگ تھی اور ان کو ضرورت تھی، جب امریکہ موجود تھا، تو یہاں پہ بھی کچھ علاقوں میں ان کو سہولت کاری میسر تھی انہی نان اسٹیک ایکٹرز کی طرف سے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ افغانستان کی اپنی حکومت انتہائی کمزور پوزیشن پہ ہے. ایک تو طالبان کا یہ کہنا کہ یہ معاہدہ دراصل جو ہم دوحہ معاہدے کی بار بار کرتے ہیں بات کہ ہم نے نیٹو اور امریکہ سے کیا ہے، باقی ممالک کے لیے ہم پابند نہیں ہے. اس حوالے سے وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے، لیکن آج بھی آپ جائیں میدان وردک ایریا میں جائیں، جوب کا مبینہ خودکش جو تھا جس نے لیڈ کیا تھا اس حملے کا، حجت اللہ ریحان نامی ایک نوجوان تھا،
اس کی جو ہے رسم کل اور ان کی جو باقی تدفین اور تجہیز کے جو باقی مراسم ہے وہ پورے علی الاعلان طریقے سے ادا کی جا رہی ہے اور ان کو بڑے فخر سے بیان بھی کیا جا رہا ہے. شواہد بہت زیادہ ہے, یہ تو میں صرف ایک واقعے کی بات کر رہا ہوں. افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, آرمی چیف کا بیان دینا, آئی ایس پی آر کا بیان دینا, وزیر دفاع کا بیان دینا اور وزیر دفاع کا اس قدر سخت لب و لہجہ اختیار کرنا, یہ کوئی سطحی بات نہیں ہے. نہ سطحی معلومات پہ اس قدر سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے. طالبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے کنسرنز کو اور پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان کے سرزمین سے لاحق خطرات کو ختم کرنے میں پاکستان کی مدد کرے. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. حافظ طاہر خلیل صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب اور پاکستان کے وزیر دفاع کو اور ترجمان دفتر خارجہ نے بھی یعنی بڑے کھل کر یہ بات کی, لیکن اس سے پہلے پوری سفارتکاری کا پروسیس بھی مکمل کیا ہوگا جو لازمی ہے, جو ہمیں نہیں پتہ. تو اس کا جو اظہار کیا جاتا ہے تو آخر یہ جو آپ پھٹ پڑتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں سنا نہیں جا رہا ہوگا, کہیں سوچا نہیں جا رہا ہوگا, تو مجبوراً یہ کرنا پڑا. دیکھیں یہ جو واقعات چل رہے تھے افغانستان کے بارڈر سے, اس سے یہ صرف پاکستان پہ متاثر نہیں ہو رہے تھے بلکہ ایران کے لیے بھی یہ ایک خطرے کا باعث بن رہے تھے. صحیح. اور پاکستان اور ایران کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ بالکل مشترک ہیں. صحیح. اس لحاظ سے پرائم منسٹر نے دیکھیں مئی میں ایک انیشیٹو لیا کہ ایران کے بارڈر پر گئے اور ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور وہاں ایک ہمارا ایک بارڈر جو ہے وہ ٹریڈ ایک سسٹم شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اور ایران کے درمیان بجلی کا بھی. لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے اور نہ صرف ایران بلکہ اس پورے بارڈر پر جو افغانستان کے ساتھ ملتا ہے اس پر ہمارے سیکیورٹی کنسرن جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ایک طویل بارڈر ہے 900 کلومیٹر اور بڑا دشوار گزار بارڈر ہے جو کہ ناپسندیدہ عناصر کی آمد و رفت کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہاں پر پاکستان جو ہے خاردار تار لگانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت ہے کہ جب تک یہاں جو پڑوسی ممالک ہیں وہ جب تک متحد نہیں ہوں گے, جب تک وہ اپنے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ خطرات جو ہے منڈلاتے رہیں گے. اب انیشیٹو لیا ہے آرمی چیف نے اس لیے کہ پاکستان خلیج فارس کا اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور خلیج فارس میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ خلیج فارس میں بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. تو یہ دورہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر نہ صرف یہ کہ سرحدی طور پر اپنے مشترکہ طور پر دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کا ایک عزم کا اظہار کیا ہے بلکہ اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ پاکستان اور ایران کے تجارتی اور معاشی تعلقات کے استحکام سے سیکورٹی مستحکم ہوگی. تو اس کا یہ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آرمی چیف نے وہاں جو سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ جو ملاقاتیں کی ہیں اس کے نتیجے میں جو 3-4 امور ہیں وہ بنیادی طور پر وہ طے پا گئے ہیں کہ یہ کہ مشترکہ طور پر ایک نظام بنایا جائے گا سرحد کی سیکورٹی کا. دوسرا یہ کہ تجارتی اور معاشی تعاون کو فروغ دیا جائے گا تاکہ اس خطے میں ناپسندیدہ عناصر کی آمد و رفت جو ہے اس کو روکا جا سکے. اور تیسرا جو اہم اقدام ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی رابطہ کاری کو مزید مؤثر بنائیں گے اور اس سلسلے میں سیکیورٹی اور پولیٹیکل سطح پر ڈپلومیٹک سطح پر جو اقدامات جو بھی تجویز ہوں گے ان کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے گا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ طے ہوئی ہیں اور آج ہی پھر آرمی چیف نے ایک میٹنگ کی ہے اپنی کور کمانڈرز کے ساتھ, انہوں نے صلاح مشورے کیے ہیں اور اپنے ایران کے دورے کے نتائج اور اس کے اثرات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے. تو یہ بہت اہم ایونٹ چل رہے ہیں جو ایران کے دورے کے لحاظ سے بھی اور افغانستان کی طرف سے جو خطرات منڈلائے جا رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان ہمارا بہت امپورٹنٹ اور سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ سیکیورٹی کنسرن وہیں پر پیدا ہو رہے ہیں. وہاں پر جو ہمارے دشمن عناصر ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمسایہ ممالک جو ہیں خاص طور پر ایران اور افغانستان سیکیورٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بھرپور پاکستان کے ساتھ تعاون کریں. اور خصوصاً جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے انوالومنٹ بہت زیادہ ہے تو ہمیں بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا کہ ایران اور افغانستان کی طرف سے بھی وہاں پر, تو پھر بہت تکلیف دہ بات ہے. اچھا ہمایوں صاحب میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں 50-60 لاکھ افغان جو ہیں
وہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 40-50 سالوں سے 30-40 سال سے افغانستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان نے ان کو پناہ دی ہے اور ہمارے بھائی ہیں، ہمیشہ سپورٹ کیا گیا ہے. اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو لوگ جن کی زندگیاں مشکل ہوتی ہیں وہ پاکستان آتے ہیں جنگ کی وجہ سے، اور افغانستان میں ان لوگوں کے ٹھکانے ہیں جو پاکستانیوں کا خون بہاتے ہیں. تو میرا خیال ہے گلہ تو بڑا جینون بنتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس گلے کے ساتھ وے فارورڈ کیا ہے، کریں کیا ہم آگے؟ صبح صاحب یہ بڑا ایک کمپلیکس سوال ہے. اس میں جو پاکستان نے اپنی طرف سے جو حق ہمسائیگی ہے وہ تو ادا کیا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہمارے بہن بھائی بچے جو ہیں افغان جو آتے ہیں. پاکستان اور ایران یہ دو واحد دو ملک ہیں جو خطے میں افغان ریفیوجیز کو جنہوں نے سب سے زیادہ کیا. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے اندر بھی وہ گئے. جو سوال کے اندر کمپلیکس نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہاں کا جو موجودہ سیٹ اپ یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہے، اور پھر جو ایک بگر جیو پولیٹیکل گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے اس میں کون کون سے پلیئر ہیں، کس کس کے پاس کون کون سی سپیس ہے. ابھی آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، کچھ ہمارے اور ہمسایہ ایسے ممالک ہیں، ناٹ نیسیسریلی جو کنٹیگوس ہیں، ہمسایہ سے میں مراد ہے امریکہ مطلب فرسٹ ہمسایہ نہیں ہے، تھوڑے سے دور سے ہمسایہ ہیں، جس طرح بڑے گلوبل پاورز ہیں دور کی ہمسایہ، ان کے انٹرسٹ شاید ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ خطے کے اندر جو ہے ایک سٹیبلٹی آئے. اور اب جو ہم پچھلے 5-7 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی کولڈ وار پھر شروع ہو چکی ہے. پلیئر بدل چکے ہیں. پہلے روس اور امریکہ تھے، اب چین اور امریکہ ہیں. اور ہم چونکہ چین کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، چین، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک، ابھی ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک بڑا ہسٹورک رپروچما جو ہے چین نے کرایا. اگر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے سینٹرل ایشیا اور ایران اور افغانستان کی طرف، تو اس خطے کے اندر بہت ایسے مواقع ہیں کہ ترقی بہت جلدی ہو. اس ترقی کا فائدہ چائنا، پاکستان اور خطے کے باقی ممالک ہوگا. وہ کون نہیں چاہتا، وہ سب کو پتہ ہے. اس کے اوپر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایسے عناصر جو انسٹیبلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو ہوا دی جا رہی ہے. اس میں اس وقت کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے افغانستان کے اندر ان کو دیکھنا چاہیے. وزیر دفاع نے بھی کہا، آرمی چیف نے بھی کہا، وی ہیو دا رائٹ ٹو ریزرو، وی ہیو دا رائٹ ٹو اٹیک. اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے، جو ہم نے پیر اور اس کی رات کو جو پاکستانی فورسز نے کیا اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کی عوام اور افغانستان کے بہن بھائی جو ہیں وہ سفر نہ کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں. پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اب ان کو یہ ریئلائزیشن کرنی ہوگی. دوحہ معاہدہ انہوں نے ویسٹ کے ساتھ کیا، لیکن سب سے بڑے سگنیٹری ہم بھی تھے. ہم نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا. تو اب کرنا یہ ہے کہ ان دوستوں کو بھی ساتھ لے کے صاحب یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوحہ معاہدہ آپ کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا. یعنی آپ امریکہ کے امن و امان کی ضمانت دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اپنے پڑوسی ملک کو آپ کوئی ویلیو نہیں دے رہے. دیکھیں سبوک صاحب، یہ بھی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو بڑا اینالائز کرنا چاہیے ہمیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ یہ جو سٹیٹمنٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں. کیا تو معاہدہ انہوں نے انہی کے ساتھ ہے، لیکن اس معاہدے کی شرائط تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے اندر استعمال نہیں ہوگی. اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں ان کی جو لاجسٹک، ٹیکنیکل، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہم نے نہیں، ساری دنیا نے کرنی ہے. ان کے جو ریزرو ہیں ان کو انفریز کرنا ہے، ان کی چیزیں کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان شرائط کو رکھنا ہے کہ ہیومن رائٹس کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کریں، بارڈر مینجمنٹ کو بھی کریں، اور وہاں سے دہشت گردی کو بھی روکیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے چلیں گی. یہ بڑا کمپلیکس. لیکن دیکھیں یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ دوحہ معاہدہ صحیح بات ہے ہمارے ساتھ نہیں کیا، لیکن دوحہ معاہدہ ہم نے یہ تھوڑا ہی کہا. ہمارے آرمی چیف نے یا وزیر دفاع نے انہوں نے کہا کہ یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. یعنی دوحہ معاہدے کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ آپ کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اچھا رشید صاحب سے تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک پورا پروسیس جو ہے دہشت گردی کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں 40 سال ہو گئے آپ دیکھیں کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر رہا ہے افغان جنگ کی وجہ سے، اور پاکستانیوں نے بہت زیادہ جو افغان پاکستان آتے رہے ان کے ساتھ بڑی کھلے دل کا مظاہرہ کیا. اور آپ بھی اسی زمین سے ہیں اور ہم بھی اسی زمین سے. ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کے لیے اپنے گھر، جیسے وہ کہتے ہیں انصار کی بات ہے، تو اس طرح کا ایک ماحول ان کے ساتھ رکھا. وہ لوگ یہاں پر آ کر گھل مل گئے. لیکن یہ جو اس طرح کی کاروائیاں ہیں، ہمایون صاحب نے جس کے بارے میں کہا کہ شہریوں کا معاملہ اور ہوتا ہے اور جو اسٹریٹجک معاملات ہیں وہ کرنے والوں کے معاملات اور ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھ پا رہے؟ اور افغان طالبان آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایک بار انہی وجوہات کی بنیاد پر اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر 20 سال تک لڑائی لڑتے رہے. اب پھر اس قسم کی صورتحال جو ہمارے سامنے آ رہی ہے.
آپ کے پاس وقت کم ہے سبوق صاحب، لیکن میں مختصراً بتاتا چلوں کہ وجوہات تو بہت ہے، اس پہ تو ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ جو موجودہ صورتحال بنی ہے، پاکستان نے دیکھے پہلے سفارتی ذرائع استعمال کی ہے، نعرہ بانی کر وہاں پہ گئی، دفتر خارجہ کے لوگ گئے، پاکستانی ایمبیسی وہاں پہ ایکٹیو ہے، حتیٰ کہ پاکستانی ایمبیسڈر پہ حملہ ہوا، لیکن پاکستان نے پھر بھی اپنی سفارتی سرگرمیاں بند نہیں کی اور وہاں پہ موجود رہے۔ پھر ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ گئے، ان کے انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملے، ہر طرح سے ڈوزر دیے، ثبوت دیے، جگہ بتائے، ہر جتن کیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، امن و امان کا انفلٹریشن اور دراندازی بڑھتی گئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے باقی دنیا سے ہٹ کے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں پہل کرے، ایک ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو بھی انفلوئنس کرے، جس طرح مولا عمر کے زمانے میں حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا، اور مڈل ایسٹ اور سعودی عرب اور قطر اور امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان سے یہ مدد چاہتا ہے۔ پاکستان عالمی ضابطوں کا پابند ملک ہے، پاکستان اس طرح ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا، اور یہی جو ان کا یہ مسئلہ ہے، اس کی آڑ میں جو ہے وہاں پہ انڈین اور باقی جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے پنجے وہاں پہ گاڑ دیے ہیں، لوگوں کے جو خصوصاً عبوری حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہے، حالانکہ افغان عام عوام جو ہے پاکستان کے مشہور ہے، یہاں پہ ان کے رشتے ہیں، یہاں پہ ان کی بود و باش رہی ہے، ان کے کاروبار رہے ہیں، روزگار رہے ہیں۔ عوامی سطح پہ نفرت اتنی نہیں ہے جتنے پورٹرے کی جاتی ہیں۔ اس کا حل فوری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائیں، ہم ریاستی سطح پہ بھی ہم ایک دوسرے سے بات چیت ضرور کریں، لیکن لوگوں کو گلنے ملنے کا اور لوگوں کو ایک دوسرے کا سمجھنے کا موقع ہمیں فراہم کرنا ہوگا، اور یہ مسئلہ ایک دن میں پیدا بھی نہیں ہوا ہے اور ایک دن میں ختم بھی نہیں ہونا۔ بہت بہت شکریہ رشید صافی صاحب، بہت شکریہ ہمایون خان صاحب یا حافظ طاہر خلیل صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہماری ایکسپرٹس کی رائے جانی کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں انہیں کس طریقے سے بہتر ہونا چاہیے، اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایران کا بھی دورہ کیا اور وہاں کی جو اعلیٰ سطحی قیادت ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور انہیں بتایا کہ دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں یہ خطے میں ترقی کے لیے، امن کے لیے، استحکام کے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں، تو ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے اور ان دہشت گرد گروپس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔